سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے مستقل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے سلسلے میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہیں، اگر آپ نے دیکھی ہوں گی یا سنی ہوں گی، کہ حاملہ خواتین اور ان کی ارلی جو پرابلمز ہوتے ہیں، ارلی پریگنینسی میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فوری جو ہے زچگی کرانی پڑتی ہے اور کسی ایک کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں پلیسنٹا پریویا کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کے واقع ہونے کی شرح کتنی ہے۔ تو اس میں پلیسنٹا پریویا جو ہے 0.5% کی شرح سے ہر 200 یعنی 200 جو حمل ہوتے ہیں ان میں سے ایک میں واقع ہوتا ہے، 200 میں سے ایک میں، یعنی یہ شرح بہت زیادہ ہے کہ اگر 200 حمل ہیں تو اس میں ایک میں کسی نہ کسی کے ضیاع کا اندیشہ رہتا ہے۔ بار بار حاملہ ہونے والی خواتین میں اس کی شرح زیادہ ہے، یعنی ہر 90 زچگیوں میں 90 زچگیاں ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس میں ایک بڑھتی ہوئی عمر ہے، کہ جیسے 35 سے زیادہ کی ایج ہے، 40 کے قریب ہے، اور پھر بڑھتی ہوئی زچگیوں کے ساتھ، یعنی ایک تو ایج ہے اور پھر یہ کہ جتنی بار زچگی ہوئی ہے، یعنی کہ 5 دفعہ ہوئی ہے، 7 دفعہ ہوئی ہے، تو اس میں پلیسنٹا پریویا کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے۔ پہلی بار حاملہ ہونے والی خواتین میں اس کی شرح 250 میں سے ایک ہے، یعنی کہ 250 میں سے ایک میں پلیسنٹا پریویا ہوتا ہے، یعنی کہ پرابلم آ جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی کرنے والی خواتین اور ان خواتین میں جن کا پہلے سیزیرین ہو چکا ہوتا ہے، پلیسنٹا پریویا کی شرح بلند پائی گئی، یعنی ان میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا سبب معلوم نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ پلیسنٹا پریویا سے دوچار ہونے والی خواتین میں اس کی شکایت کے دوبارہ واقع ہونے کی شرح جو ہے وہ 4 سے 8% ہوتی ہے، یعنی کہ اچانک سے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے اور اچانک سے درد شروع ہو گیا یا مسائل کا شکار ہو گئی ہے حاملہ، تو اس کا ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمباکو نوشی کرنے والی خواتین کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نیکوٹین ان کے جسم میں بہت زیادہ جا چکی ہوتی ہے، بچے کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو پلیسنٹا پریویا ہو سکتا ہے۔ اور جن کا سیزیرین ہو چکا ہو اس سے پہلے، ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس کی شرح جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پلیسنٹا پریویا کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ حاملہ کو شوق پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے نا اس کا ضائع ہو جاتا ہے اور جسم میں گردش کرنے والے خون کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی اتنا زیادہ خون اچانک سے ضائع ہو جاتا ہے، پہلے جیسے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے اور پھر اگر اس کی کیئر نہیں کی جائے تو زیادہ خون ضائع ہو جاتا ہے۔ اب جب جسم میں ظاہر ہے کہ ایک مخصوص مقدار میں خون ہوتا ہے، اگر اس میں سے ضائع ہونے لگے تو حاملہ کی حالت جو ہے نا وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے بے ہوش کرنے، یعنی کہ جب اس کو انیستھیزیا دیا جاتا ہے، اور سرجری کرنے کی پیچیدگیاں جو ان خواتین میں زیادہ عام ہیں جن میں پلیسنٹا پریویا کی بڑی اور مشکل صورت پائی جاتی ہے، اور ان خواتین میں جن میں سرجری کے لیے مکمل تیاری نہ رہی ہو، یعنی ابھی بے ہوش کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں سرجری کرنے کی، لیکن پوری تیاری نہیں ہوئی ہیں، لیکن بڑی صورتحال اچانک اس طرح سے پیش آ جاتی ہے کہ سرجری کی تیاری بھی مکمل نہیں ہے اور خاتون کی حالت جو ہے نا زیادہ بگڑ گئی ہے، تو اس میں بہت زیادہ پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 ہے کہ پلیسنٹا پریویا سے دوچار ہونے والی خواتین میں سے
15% میں پلیسنٹا ایکریٹا پایا جاتا ہے. اور نمبر 4 یہ ہے کہ پلیسنٹا کے نچلے حصے میں موجود سائنس ٹوٹنے سے ان میں ہوا پھنسی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی پرابلم یا پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے. نمبر 5 یہ ہے کہ زچگی کے بعد خون کا اخراج. بعض دفعہ یہ اخراج جو ہے نا بعض اوقات بالکل بے قابو ہو جاتا ہے اور کلاٹ کی شکلوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے مریض جو ہے نا اس پہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، اور اس کے زبان جو ہے نا بالکل اگر اس کا آدھا حصہ سنے تو زبان لڑکھانے لگتی ہے اور وہ اپنے بات کرنے کے قابل نہیں رہتا، ہاتھ وغیرہ اس کے بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں، اور بالکل جیسے کہ اگر وہ لکھ کے بھی کچھ دینا چاہے تو اس سے لکھا نہیں جاتا. تو یہ زچگی کے وقت آکسیٹوسک دوائیں دی گئی ہوں، بہترین کوششوں کے بعد بھی خون کے بہاؤ پر قابو نہ پایا جائے تو عورت کی جان بچانے کے لیے سیزیرین ہسٹریکٹمی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس صورت میں عورت کی موت کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. یعنی نمبر 6 یہ ہے کہ اس صورت میں جو حاملہ خاتون ہیں ان کی موت کی اگر ان کو صحیح طریقے سے ان کو آکسیجن بھی مل جائے اور ان کے جو خون زیادہ ضائع ہو رہا ہے وہ اسٹریکٹمی کے ذریعے ان کے جو ہے نا اس کو روکا جائے تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے اس میں عورت کی زندگی کو یعنی حاملہ خاتون کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے. نمبر 7 یہ ہے کہ پلیسنٹا کے علیحدہ ہو جانے کے سبب فیٹس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں دیگر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نمبر 8 یہ ہے کہ فیٹس کی موت واقع ہو سکتی ہے، تاہم اس کا انحصار اس کی عمر اور ضائع ہونے والے خون کی مقدار پر ہے. یعنی کبھی کبھی بچ بھی جاتے ہیں لیکن اس کا انحصار یہ کہ اس کی ایج کیا ہے فیٹس کی، آیا وہ مکمل ہو گیا ہے اور آیا خون اتنا زیادہ ضائع نہیں ہوا تو جو ہے اس کو وہ بچ بھی جاتا ہے. لیکن زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہ ایک انسانی زندگی ضائع ہو جائے.